जिना गैलरी कैसे डेवलप की गई है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, आइए अंदर चलते हैं। ये किस्सा है 75 बरस का, 2-4 दिनों की बात नहीं। अभी हम उन लोगों से बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी जवानी में तहरीक पाकिस्तान को देखा और उसमें हिस्सा लिया। जब छोटे बच्चे अपने ख्वाब बना रहे होते हैं, खेलने कूदने की उम्र होती है और उस वक्त कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े जिसमें आपने उसको फेस तो करना ही है, लेकिन साथ साथ उसके मुताबिक ख़ुद की पर्सनालिटी को ढालना है, तो वो ट्रॉमास क्या होते हैं या वो जज्बा क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। मेरे साथ प्रोफेसर सईद मौजूद हैं जो 5.5 साल के थे, स्कूल में पढ़ते थे जब ये सारी मूवमेंट शुरू हुई और फाइनली फिर पाकिस्तान बना और आज ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, बल्कि नज़रिया पाकिस्तान डिपार्टमेंट में होते हैं। तो जो ओनरशिप ये ले सकते हैं शायद आप और मैं वो नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो खून खराबा, लड़ाइयाँ, रोज़ एहतजाज देखते हैं। मैं हूँ जद्दीपुशी लौरिया, ठीक है, अंदूरे शहर, अच्छा, लोहारी। ठीक है। तो हमारी जो गली थी ना, फुल्ला वाली गली से कहते थे। हमारी गली में हमारे आमने सामने 2 घर थे, मेरा मेरी दादी का। हमारे दाएं तरफ कोई 45 घर थे हिंदुओं के, मुसलमान का एक भी घर नहीं था। अच्छा। हमारी बाएं तरफ कोई 20-25 घर थे मुसलमानों के, वहाँ हिंदुओं का भी घर नहीं था। दरमियान में हिंदुओं ने एक अपनी हिफाजत के लिए अब दरवाज़ा बनाया जिसे हम बाद में कहते हैं वाघा बॉर्डर है, समझ यही ना। तो ये मैं बचपन हमारा था, हिंदुओं के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। हिंदू हमारी गली में कोई कत्ल नहीं हुआ, बड़े इत्मीनान से सारे चले गए। हमारी गली के पीछे जो आबादी थी ना वो सारी आग में चल गई। हम छत पे चढ़ के, तो मेरी बहनें पड़ी थी मुझसे, वो दिखाती, वो देखो घर जल रहा है, वो जल रहा है, जो वो देखते थे। और फिर छत ऊँची थी तो कुछ फासले पर शालमी थी, शालमी जलाया ना वो, अब बेटे तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। हिंदू शालमी में इतने मजबूत थे, वो कहते हैं मैं निकाल के दिखाओ। फिर 2 बंदों ने, उनके केमिकल के कारखाने थे, गोदाम, 2 मुसलमानों ने वहाँ गोदाम में आग लाई और फिर सारी शालमी चल गई। गोदाम केमिकल जल गया तो फिर वो बहुत से जल गए, बाकी चले गए। हमारे घर के साथ था, हमारी गली के साथ सूतर मंडी, बच्चों वाली, शालमी, इधर गुमटी बाज़ार, सारा ये थे, ये इलाका था। तो ये बचपन में मुझे याद है ख्वाब की तरह कि पहले एक जलूस आता था, ताज़ा खबर आई है खिज़र ने ये किया, ये किया, ये किया। अब खिज़र याद ने 2 मार्च 1947 को इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म थे पंजाब के, आखिरी यूनियनिस्ट पार्टी के। इंतकाल उनका बड़ी 75 में शायद हुआ। तो बहुत बड़े आदमी थे और पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, मरते दम तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया उन्होंने। तो उन्हें फिर ताज़ा खबर आई है खिज़र साडा पाई है, ये जलसे मैंने देखा है। अच्छा, तहरीक पाकिस्तान की ख़वातीन आती थी ज़्यादा। मैं छोटा था, मेरी बहनें बड़ी थी, वो मुझे 2 नाम याद हैं, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम रशीद या रशीदा। ये 2 हमारी गली में चक्कर लगाती थी और औरतों को कहती वोट पर्ची मुस्लिम लीग नूं देनी जे या पर्ची कायदे आज़म नूं देनी जे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म एक ही चीज़ था, समझ यही ना। तो ये इस तरह चलता रहा। फिर पाकिस्तान बन गया, बहुत से महाजिर आए हमारे इलाके में, हमारी गलियों में। और मेरे बेटे, बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियाँ मैं आज भी एक जगह सुना के आया हूँ। एक औरत थी ज़ैनब दी माँ, अच्छा, वो 5 बच्चियाँ नहर में डुबो के आई थी। 5 बच्चियाँ, कहती मेरी 5 बच्चियों में ज़ैनब सबसे खूबसूरत थी और सबसे ताबेदार थी। सारा गांव मुझे ज़ैनब दी माँ ही कहता था। जब पाकिस्तान बना तो मुझे एक जमादार ने बताया, ज़ैनब दी माँ हिंदू सिख थे, हिंदू नहीं, सिख तेरियाँ धियां नूं चुक्कन आ रहे हैं। मैं लेके बाहर आई, उसके नहर थी। मैंने बेटियों से कहा इज़्ज़त बचानी है कि जान बचानी। उन्होंने कहा मैं इज़्ज़त बचानी। मैंने कहा छलाके लगा। मेरी 5 बेटियों की लाशें तैरने लगी। वो कहती मैं बड़ी बदकिस्मत थी, मैं बचे। और सिखों ने उन्हें बड़ा मारा और समझा ये माई मर गई है, लेकिन मेरे नसीब पे है कि मैं ज़िंदा रह गई और इधर आई। इस तरह की और बेशुमार बातें कहती थी कि एक औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत बेटा, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस होती, उससे बिल्कुल शक्ल मुझे मुगालता लगा वही है। वो एक कठरी से लेकर आए। वो कहती थी मेरा एक ही बेटा था, 5 साल के बाद पैदा हुआ था, 2 साल या 3 साल का था। मैं बेटे को लेकर निकली, साथ मेरा खामद था। हमारी गली से बाहर हिंदुओं की हवेली थी। वो हिंदू लाले ने देख लिया, उन्होंने अपने बेटे को, मेरे खामद को उन्होंने ज़मीन पे गिराया और कत्ल कर दिया।
میں اپنے بچوں کو لے کے بھاگی پیچھے، اور پیچھے میرے فیملی وہ تھا میکا، میں بھاگی تو آگے جا کے سکھ ایک گراؤنڈ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا میں کہا وہ دی تھی وہ دی تو آئی جائے وہ پاکستان جا رہی ہے، پاکستان انڈیا ونڈے ہے تو پتر بھی ونڈو، انہوں نے میرے بیٹوں کو چھینا اور زمین پہ گرا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تحریک پاکستان کے کارکن صوفی اللہ دتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور یہ اصل کہانی اس لیے بیان کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی عمر اس وقت 16 برس تھی اور آج 92 سال کو پہنچ چکے ہیں۔ تحریک پاکستان میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا، اپنی پورے خاندان کی قربانی بھی دی اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ بہت شکریہ آپ نے آج وقت دیا۔ آج کا پاکستان جب دیکھتے ہیں تو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ مگر آج کا پاکستان دیکھ کے ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچ کے بنایا تھا، جو ہمیں قائد اعظم صاحب نے بتایا تھا نا، وہ چیز ادھر ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں آگے۔ مگر پہلے جب انڈیا، میں جلندھر کا رہنے والا ہوں، جلندھر شہر محلہ پکے باغ کا رہنے والا ہوں، شہر کی پیدائش ہے، وہاں میری عمر 16-17 سال کی ہوگی، مگر لگتا ہے ایسے سال ہے جیسے میں 25-26 سال کا ہوں۔ کیوں کہ میرے بھائی 4 تھے، ان کو شوق تھا کہ اس کو پہلوان بنانا ہے، مجھے وہ پہلوانی کراتے تھے، جہاں تک یہ جلندھر موتی چور والا یہ مجھے پہلوانی کراتے تھے ادھر، تو بڑی صحت تھی میری۔ تو وہاں ایک قریب سی ٹکا رام کی کوٹھی، 5-7 کنال میں بڑی ساری کوٹھی تھی، ادھر وہ جلسہ ہوتا تھا، تو وہ جلسہ تھا کانگریس کا۔ تو ہمیں کیا پتا، ہمیں پتا کہ جلسہ ہو رہا ہے، تو ہم بھائی باپ میں بہنوئی ہمارے وہ جلسے میں جاتے تھے۔ پہلے ہم کانگریس میں ہی تھے، مسلمان کا تو نام ہی نہیں تھا۔ یہ قائد اعظم صاحب آئے سن 43 میں جلندھر، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم صاحب نے تو بہت محنت کی ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قائد اعظم صاحب کی محنت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے آگے بتایا ایک محلہ عالی تھا، ادھر مسلمان زیادہ رہتے تھے، ادھر یہ آئے ہیں، انہوں نے ہم لوگ بھی چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کانگریس میں تم جاتے یہ تو ہندو کی جماعت ہے، تم ایسے کرو مسلم لیگ ہماری جماعت ہے اس میں آ جاؤ۔ اس وقت صرف انگریز کی حکومت تھی، تو یہ ہمیں آزادی لینی ہے اور اسلامی ملک بنانا ہے، اس کا نام پاکستان رکھا ہے، تو وہاں تمہیں ہر قسم کی سہولتیں ہوں گی، اپنی نمازیں کھلی پڑھو گے، تہوار اپنے کھلے مناؤ گے، تہوار بھی، ہاں، تو اس لیے ایک ہم نے یہ پاکستان بنانا ہے۔ کیا حالات دیکھے مسلمانوں پر، کیا بیتتی تھی، غربت تھی، کس طرح رہتے تھے آپ لوگ؟ دیکھو یہ منڈیاں جتنی بھی تھیں نا، غلہ منڈیاں، سبزی منڈیاں، جو بڑے بڑے کاروبار تھے، فیکٹریاں، وہ سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمان ہوتے تھے وہ پانڈی گیریاں کرتے تھے، پانڈی گیری، وزن اٹھا لیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں ان کو کہ شکر کرو یہ پاکستان بن گیا ہے کہ اب تم اتنے افسر بن کے بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہو ہیں۔ بجلی کے محکمے میں گیا، میں نے ادھر 1-2 سے جھگڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا بھی میں پاکستان کے لیے ہم نے بنایا، پاکستان بہت کچھ کیا ہے، اس کے لیے محنت کی۔ وہ کہتے کیا ہے وہ، یہ تم نے غلطی کی ہے، پاکستان بنانا ہی نہیں تھا، قائد اعظم صاحب کے ساتھ کام نہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ جو ہے نا، یہ قائد اعظم صاحب کی محنت اور اللہ کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور قائد اعظم صاحب اور محترمہ فاطمہ جناح کی مہربانی سے تم یہاں بیٹھے ہو، ورنہ تمہیں کسی نے چپٹا سے نہیں سے رکھنا۔ جب 9 فٹ کی گاڑیاں لے کے پھرتے ہو، میرا جھگڑا ہوا تو میں وہ لے کے آ گیا بجلی کا بل، میرا 19,000 کا بل آ گیا۔ میں نے کہا ہم 2 جی ہیں، بھائی ادھر فوت ہو گئے، 2 بچے میرے تھے وہ نمونیے سے ادھر فوت ہو گئے، ادھر جو شادی کی، اب ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں۔ 2 میاں بیوی کو 19,000 کا، ابھی 18,000 کا بل آ گیا، میری جیب میں پڑا ہے۔ دکھائیں ذرا بل دکھائیں۔ بجلی کے بھاری بلوں پر تو بات کرنی تھی ہم نے کہ آج کا پاکستان کیسا ہے، لیکن جب ان کے ہاتھ میں وہ بل ہے اور جب ان کا دل تڑپتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ حالات دیکھے جب مائیں اپنے لختے جگر کو
خود پیش کرتی تھیں کہ یہ اسلام کے نام پر یا پاکستان کے نام پر اگر قربان بھی ہو جائیں تو وہ کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ جذبہ تھا۔ لیکن آج وہی پاکستان جس کو بے پناہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا، وہ کیسے خون کے آنسو روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان کی جیب میں بجلی کا بل ہے، اور میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ دو لوگ رہتے ہیں اور یہ 19,000 روپے کا بل ہے۔ ابھی جمع کروا دیے؟ نہیں، ابھی کہاں سے کرائیں، ابھی پچھلے دنوں میں اتنا کا کرایا ہے۔ لاسٹ منتھ کتنا بل آیا تھا؟ وہ بھی اتنا 15-16 ہزار جمع کرایا، یہ بھی 17,000 کا ہے، 18,000 کا بل آ گیا ہے۔ تو کہاں سے کرائیں، ہمارا بچہ کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی نہیں ہے، تو دونوں میاں بیوی ہیں۔ قائد اعظم نے یہ پاکستان تو نہیں بنایا تھا؟ یہ نہیں، انہوں نے جو بنایا تھا وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ادھر سہولت ہوگی، اسلام ہوگا، اسلامی جو ہم نعرہ مارتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، تنگ نہیں ہوگا، تو ہم تو ویسے بل دیکھ کے بخار چڑھ جاتا ہے، بیوی کو بھی تو مجھے بھی۔ چلو ایک تو بچے لڑکے ہوں وہ کام کرتے ہوں تنہائی لے آتے ہیں، ہمیں ٹانگ میری ٹوٹی ہوئی ہے، بیوی ویسے بیمار ہے، تو پتہ نہیں ہم بل کہاں سے دیں۔ بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، پانی کا بل، 3500 کا بل اس میں پانی کا آ گیا۔ ہم اتنا پانی میاں بیوی پی جاتے ہیں۔ ان کو خیال ہے، دکھ تو آپا ہی آتا ہے کہ اس ملک کو دیکھے ہم نے کس لیے بنایا تھا ملک، ان کے لیے، بڑوں کے لیے، کہ جو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، غریب کہاں سوتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قائد اعظم صاحب ہی یاد آتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ ہمیں کہا تھا، تو انہوں نے سچ ہی کہا تھا۔